بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات و برکات کے لیے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. انتہائی قابل احترام محترم مکرم معزز سامعین کرام، اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کی تعریف جو ہے وہ ہر تہذیب، ہر مذہب، ہر علاقے اور ہر قوم کے ہاں مختلف ہے. ہندو ایک اور کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، عیسائیوں کے ہاں کسی اور چیز کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاں کوئی اور کامیابی ہے. پھر اگر آپ تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جو تھرڈ کلاس لوگ ہیں ان کے ہاں کامیابی کوئی اور ہے. کوئی بچہ پڑھ لکھ گیا تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے. کسی غریب طبقے کا بچہ گورنمنٹ افسر لگ گیا، بہت بڑی کامیابی ہو گئی. تاجروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے ہاں نوکری کی کوئی اہمیت ہی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے کاروبار یہ اصل چیز ہے، جس کا کاروبار چمک جائے وہ کہتا ہے یہ کامیابی ہے. ایلیٹ کلاس میں جب آپ چلے جاتے ہیں وہ کہتا ہے لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہونا، یہ تو کوئی کامیابی کوئی نہیں ہے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ انسان ڈالروں میں کمائے اور سیکنڈوں کے ساتھ اس کے پیسے بڑھتے چلے جائیں. تو مختلف جگہوں پر، مختلف قوموں میں، مختلف تہذیبوں میں، مختلف ملکوں میں کامیابی کا تصور مختلف رہا ہے. دو لوگ بھی آپس میں بیٹھ کر ایک کامیابی پر متفق نہیں ہو سکتے. وہ کہتا ہے میرے ہاں کامیابی یہ ہے، مرد کے ہاں کامیابی اور ہے، عورت کے ہاں کامیابی اور ہے. آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کسے کامیابی کہتے ہیں، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ایک کامیابی کا بیان کیا ہے کہ اصل کامیابی ہے کیا. یہ اختلاف تمہارا ختم نہیں ہوگا. ہر دماغ سوچتا ہے تمہارے مابین جو یہ اختلاف ہے، کامیاب کون؟ آپ کامیاب ہیں کہ میں کامیاب ہوں؟ کون کامیاب ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا میرے اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے اور تمہارے ہاں بھی یہی کامیابی ہونی چاہیے. وہ شخص جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ اصل کامیابی ہے. تمہارے کاروبار ادھر ہی رہ جانے ہیں، تم نے مر جانا ہے اور خالی ہاتھ تم نے قبر کے اندر چلے جانا ہے. کون سی کامیابی ہے؟
تیری افسریاں ادھر ہی ختم ہو جانی ہے، تیرے سارے اسٹیٹس ادھر ختم ہو جانے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ ہمیشہ کی جنت کا تو مالک بن جائے۔ دنیا کی افسری ہمیشہ نہیں، کاروبار ہمیشہ نہیں، ترقیاں ہمیشہ نہیں، جنت ہمیشہ کی ہے۔ جنت میں تجھے تھوڑی سی جگہ بھی مل گئی ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ دنیا میں تجھے جتنے مرضی بڑے بڑے پلاٹ مل جائیں، پوری پوری کالونیاں تو خرید لے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ جنت کی تھوڑی سی جگہ تیرے لیے ہمیشہ کی ہے، اور یہ ہمیشہ کا جو ہوتا ہے یہ اصل ہوتا ہے، جو کرائے کا ہو وہ اصل نہیں ہوا کرتا۔ دنیا تو ایک علماء نے مثال دی ٹرین کے مسافر کی طرح ہے۔ ٹرین چل رہی ہے، لاہور سے نکلی ہے، کوئی اکارا میں اتر گیا ہے، ٹرین پھر چل پڑی ہے، کوئی لاہور کوئی سہیوال اتر گیا ہے، ٹرین پھر چل پڑی ہے، کوئی ملتان اتر گیا ہے، ٹرین پھر چل پڑی ہے۔ یہ دنیا ٹرین ہے، ایک نہ ایک اسٹیشن پر آپ نے میں نے بھی اتر جانا ہے، دنیا پھر چلتی رہے گی۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت کا ٹھکانہ مل جائے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا موضع صوت فی الجنہ، لوگوں ایک تنکا اگر جنت میں پڑا ہوا ہو، ایک تنکا یا ایک چھوٹی سی لاٹھی جنت کے اندر، جنت کی زمین پر پڑی ہو، جتنی زمین وہ اپنے ارد گرد گھیرے گی، اس لاٹھی کے نیچے جتنی زمین آ جائے گی وہ زمین اس پوری کائنات سے بہتر ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، اس پوری کائنات سے افضل ہے وہ ایک تنکے کے نیچے آنے والی چھوٹی سی زمین۔ وہ اگر تمہیں مل جائے کہ بحریہ ٹاؤن کے اندر 2 گھر بنا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے، جنت کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا مل جانا یہ اصل کامیابی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا کرنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اسی دنیا کے اندر یہ خوشخبری دے دی کہ تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو، تمہیں اس جنت کا داخلہ دنیا میں ہم نے دے دیا۔ کہا کرتے تھے وہ جنتی جا رہا ہے، جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس کو حضور نے جنتی کہا ہے، جنتی دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھ لو، اس کو حضور نے 17 مرتبہ اپنی زندگی میں کہا عثمان و پھر جنت۔ اس نے جنت خریدی ہے، حضور نے کہا اللہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی گناہ کرے اس کو معاف کر دینا۔ اللہ لوگوں کو حضور نے کہا آج عثمان نے جنت تو خرید لیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے صدقہ خیرات کیا، فرمایا مسجد کا حصہ کون دے گا؟ جو دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان کھڑے ہو کے جنت کی ضمانت لیتے ہیں، پانی کا کنواں دیتے ہیں۔ کہیں فرمایا عمر فی الجنہ، میں عمر کا محل دیکھ کر آیا، میں نے عمر کی حور کو دیکھا کہ وہ محل میں وضو کر رہی، میں باہر آ گیا، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی، عمر تیرا محل ہے۔ بلال تیرے چلنے کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ کسی کو حضور نے قرآن پڑھتا ہوا جنت میں دیکھا ہے۔ ابو بکر فی الجنہ، ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں دے دی۔ اللہ نے کہا جنت تمہاری ہے، کامیابی مل چکی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، دنیا میں رہتے ہوئے ان کو اعلان کر دیا گیا یہ کامیاب ہے۔ اب اگلا سوال، ایک بندے کو جنت مل گئی، جہنم سے اس کو آزادی بھی مل گئی، اب وہ کیا طلب کرے گا؟ اب اسے کیا چاہیے؟ آپ کو اور میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے یہی مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ کر لے، اللہ ہمیں جنت میں داخلہ دے دے۔ اچھا عثمان کیا مانگیں گے؟ جنت تو مل گئی ہے۔ ابو بکر کیا مانگیں گے؟ جنت تو مل گئی ہے۔ صحابہ کرام کیا مانگتے ہوں گے؟ یا جنت تو تمہیں مل گئی ہے، قرآن نے کہہ دیا، اب شک کی بات نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا اولئک هم المتقون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضور کی گواہیاں موجود ہیں۔ اگر آپ کا میرا ایمان ہے تو ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا بھی ایمان ہے، جنت ان کی ہے۔ حضرت عثمان کا جب آخری دن تھا، 40واں دن، بھوکے پیاسے، تو کہا میں میرے کپڑے نکالو، نئے کپڑے پہنے، غسل کیا، نہائے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ بیوی پوچھتی کیا بات ہے؟ کہا آج حضور خواب میں آئے تھے، عثمان کل روزہ تو دنیا میں رکھے گا، افطاری ہمارے ساتھ کرے گا۔ ان لوگوں کو اس بات میں شک نہیں تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن سوال یہ ہے پھر یہ کیا مانگتے ہوں گے اللہ سے؟ جب یہ مانگتے ہوں گے
یا ان کی بھی کیا کوئی طلب ہوگی؟ ان کو تو سب کچھ ہی مل گیا، جس کو بتا دیا گیا ہو تیرا محل میں دیکھ کر آیا، اس کی کیا طلب ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے نا جنت سے ہٹ کر ایک اور طلب تھی، وہ بڑی اہم بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے دیکھا نا مسجد نبوی میں رات کے پہر قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اب آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ صحابہ کیا مانگ رہے ہیں جن کو جنت مل گئی ہے؟ کہتے ہیں اللہم انی اسألک مرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد، اللہ جنت تو نے دے دی ہے، جنت میں اپنے نبی کا ساتھ ہمیں نصیب کرنا۔ جنت تو مل گئی ہے، جنت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ اب ہمیں چاہیے جنت میں تیرے نبی کا ساتھ، جو تو نے دنیا میں ہمیں نصیب کیا ہے، اللہ جنت میں بھی اپنے نبی کا ساتھ رکھنا۔ گویا صحابہ کرام کے لیے جنت کافی نہیں، آپ کو مجھے پتہ لگ جائے بھائی تمہیں جنت دے دی گئی ہے، تو پکا جنتی ہے، بس جی بہت ہے جی، کافی ہے جی، تھوڑی سی جگہ مل جائے کافی۔ صحابہ کرام اللہ جنت مل ہی گئی، ان کے ان اعمال جو وہ کر رہے تھے ان کی وجہ سے ان کو جنت مل گئی۔ کون سے عمل؟ من رآنی دخل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھ لیا وہ جنتی ہے۔ اب یہ دیکھ لینے سے جنتی تو بن گئے، لیکن اگلا جو سٹیپ ہے کہ ہمیں حضور کا ساتھ مل جائے، اس کی گارنٹی نہیں دی اللہ نے۔ یہ نہیں کہا اللہ نے کہ جتنے صحابہ ہیں سب کو میں اپنے نبی کا ساتھ بھی دوں گا جنت میں، یہ نہیں کہا اللہ نے کہیں بھی، اس چیز کی گارنٹی نہیں تھی۔ اب صحابہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی اللہ جنت تو مل گئی ہے، اب ہمیں حضور کا ساتھ بھی چاہیے۔ اچھا جی، اب دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے تو بڑا مرجھایا ہوا جو ہے چہرہ مرجھایا ہوا ہے، غمگین ہے۔ پوچھا کیا بات ہے ثوبان، آج پہلے جیسا نہیں ہے؟ کہا حضور آج ایک سوچ نے مجھے غمزدہ کر دیا ہے کہ حضور میں جب بھی دکھی ہوتا ہوں، دکھ آتا ہے تو پریشانی آتی ہے نا، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، مسجد نبوی میں آپ کے در پہ آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، میری ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور آپ کا چہرہ میرے لیے ٹینشنیں اور پریشانیاں دور کرنے کا کام کرتا۔ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ حضور اس دنیا سے جانے کے بعد جنت میں آپ نے بھی چلے جانا ہے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، اللہ کی گارنٹیاں دی ہوئی ہیں اللہ نے، تو آپ کی خدمت کے صلے میں جنت میں تو ہم نے بھی چلے ہی جانا ہے، لیکن حضور آپ مقام محمود پر، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر، ہم کہیں وہاں پر سائڈ کہیں جگہ پر ہماری جگہ ہوگی۔ حضور اگر وہاں پر میرا دل کیا آپ کو دیکھنے کا، آپ کا دیدار کرنے کا، تو حضور میں کیسے کروں گا؟ اللہ غم کس چیز کا ہے؟ جنت کو حاصل کرنے کا غم نہیں ہے، وہ تو ہے اپنی ہے۔ اب اگلا غم یہ لگا ہوا ہے کہ حضور جنت میں جانے کے بعد جنت کی نعمتیں اپنی جگہ پر، حضور آپ کا دیدار، آپ کی صحبت، آپ کا ساتھ جو ہمیں دنیا میں نصیب ہوا، اللہ کے رسول جنت ہمیں کافی نہیں اگر آپ کا ساتھ ہمیں نہ ملے تو۔ حضور خاموش ہے، سوال اس نے کر دیا ہے، ابھی آپ خاموش تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اب آپ انداز دیکھیے گا اللہ رب العالمین کا، اس شوق کو تم کیسے پورا کر سکتے ہو؟ کہا ہے پیارے حبیب ان کو بتا دیجئے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سوال کا جواب دے رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ فرما رہے ہیں جو شخص ساری زندگی پیارے پیغمبر کی بات مان کر، اللہ کی بات مان کر فرما برداری کرتے ہوئے اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ ہم جنت میں اس کو نبی کا ساتھ دیں گے۔ اچھا گارنٹی نہیں دی، یہ نہیں کہا ثوبان تجھے مل جائے گی، نہ، ثوبان جنت مل گئی حضور کے دیکھنے سے، لیکن نبی کا ساتھ لینے کے لیے ساری زندگی اطاعت کے اندر گزارنی پڑے گی، اطاعت کے ساتھ گزارنی پڑے گی، پھر جا کر چانس ہے
کہ تجھے نبی کا ساتھ مل جائے، اگر وہاں تک نہ پہنچ سکا صدیق کا ساتھ مل جائے گا، وہاں تک نہ پہنچ سکا شہداء کا ساتھ مل جائے گا، وہاں تک نہ پہنچ سکا صالحین کا ساتھ مل جائے گا۔ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ صرف دیکھ لینے پر نبی کا ساتھ بھی مل جائے گا۔ صحابی ہونا جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، پر جنت میں نبی کا صحابی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ نے شرط لگا دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جتنا جو آگے ہوگا اتنا اس کو ہم نبی کی قربت نصیب کر دیں گے، شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب کچھ اعمال نہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے تو تم یہ کام کرو، اگر تم یہ کام اچھے طریقے سے کر لو گے تو جنت میں تمہیں میرا ساتھ مل جائے گا، جنتی تم ہو، جنت میں ساتھ میرا مل جائے گا۔ اور وہ حکم صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ نبیوں کا ساتھ بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو ایک دو عمل آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنی دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، بیٹیوں کا ذکر ہے جاریتین، یا اپنی دو بہنوں کی جو اس کی کفالت میں آ گئیں ان کی اچھی تربیت کی، ان کا اچھا خیال رکھا، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ بچیاں جوان ہو گئی، ان کی اس نے اچھی جگہ پر اچھے رشتے دے کر دین کو تربیت ترجیح دیتے ہوئے، جو حضور نے فرمایا تھا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کا سب سے بہترین لڑکا تیرے لیے انتخاب کیا، علی سب سے بہترین، علی سے زیادہ بہترین لڑکا آپ کے پورے خاندان قریشی میں نہیں تھا۔ بڑے رشتے آئے تھے حضرت فاطمہ کے لیے، اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے تھے، نہیں دیتے تھے۔ جب حضرت علی کا رشتہ آیا فوراً اللہ کے رسول نے قبول کیا اور جا کر حضرت فاطمہ کو بتایا کہ یہ رشتہ میں ایسے ہی قبول نہیں کر رہا، میرے خاندان کا سب سے بہترین لڑکا ہے۔ یہ وہ ہے جب اس کی عمر 13 سال تھی اور اللہ کے رسول نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا کون ہے جو مجھے نبی مان کر میرا دست و بازو بنے گا، میرا ساتھ دے گا۔ پورے خاندان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا، 13 سال کا بچہ حضرت علی کھڑا ہو گیا، حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ 13 سال کے بچے، حضور میں آپ پر، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جا، تو کیا کرے گا، تو کیا کرے گا؟ آپ نے پھر سوال کو دہرایا، پھر پورے خاندان میں سے کسی نے، حضرت علی نے پھر ہاتھ کھڑا کر لیا، حضور میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے پھر اس کو بٹھایا اور پھر دوسرا تیسری مرتبہ آپ نے کہا کون میرا ساتھ دے گا، کسی نے ہاتھ حضرت علی نے کہا پھر حضور میں آپ کے ساتھ دوں گا۔ ایسا بچہ جس کی تربیت حضور نے خود کی ہو، کہا میں نے تیرے لیے اس کا انتخاب کیا ہے، بیٹی کی اچھی تربیت کی، اس کی حفاظت کی، اس کا محافظ بن کے رہا، حتی تبلغا، جوان ہو گئی، اچھا رشتہ کر دیا اس کا۔ کہا جاء یوم القیامہ انا وہوا، فرمایا قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا لوگ برہنہ ہوں گے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم، اور لوگ ماں باپ بچے ایک دوسرے سے دور بھاگ جائیں گے۔ اس دن اللہ کی قسم یہ شخص جس نے اپنی بچی کی اچھی تربیت کی ہوگی، میں اور وہ شخص قیامت کے روز اکٹھے ایسے کھڑے ہوئے ہوں گے، اکٹھے۔ جس کو قیامت کے روز حضور کا ساتھ مل گیا، اس کے لیے کیا دھوپ ہے اور کیا پسینے ہیں اور کیا گرمی ہے اور کیا مشقتیں ہیں قیامت کے دن کی۔ حضور نے فرمایا جا یوم انا وہوا کہاتین، یہ دو انگلیاں جس طرح اکٹھی ہوتی ہیں، میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور صرف میدان معاشر میں نہیں، آپ نے پھر آگے فرمایا من کان لہ اختان او ابنتان، جس کو اللہ تعالیٰ دو بیٹیاں عطا کر دے یا اس کو اللہ دو بہنیں عطا کر دے اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ فاحسن الیہما صحبتاہ، وہ ان کے صحبت کا، ان کی اوپر شفقت کا اور رحمت کا حق ادا کرتے، اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہے۔ کیسے رہے؟ قرآن مجید میں نا دو بچیوں کا ذکر ہے، زکریہ علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا۔ آپ زکریہ علیہ السلام کا ذکر اٹھائیں، کلما دخل علیہا زکریہ عند المحراب، جب زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے، وجد عندها رزقا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس دیکھا تھوڑے سے پھل پڑے ہوئے ہیں تو فوراً پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا،
مریم میں تو دروازہ باہر سے لوک کر کے گیا تھا، یہ پھل آیا کہاں سے؟ مفسرین نے لکھا زکریا آپ جب اپنی بیٹی اپنی جو کفالت میں ان کے حضرت مریم تھیں، آپ کی بیوی کی وہ بھانجی تھیں، کفالت میں زکریا کی تھی، آپ جب ان کو چھوڑ کر باہر جاتے تھے تو باہر سے لوک لگا کر جاتے تھے کہ نہ کوئی اندر آ سکے نہ کوئی باہر جا سکے۔ یہ نہیں کہ مریم اندر سے دروازہ لگا لینا، ذرا دھیان سے رہنا، کوئی باہر سے آئے نہ، باہر سے تالا لگا کر کہ اندر سے بھی کوئی باہر نہ جائے، مریم بھی باہر نہ جائے۔ اور جب ایسی تربیت اور ایسا محافظ بن کے زکریا نے مریم کو جوان ہونے دیا نا، تو مریم اس قابل ہوئی کہ مریم نے فرشتے کو دیکھ کر کہا لم یمسسنی بشر، جبرائیل یاد رکھی مریم کو آج تک کسی انسان نے چھوا نہیں ہے، مرد نے۔ تو کیا سمجھتا ہے مریم ایسی ویسی ہے؟ آج مریم گارنٹی سے کہہ رہی لم یمسسنی بشر، کسی مرد نے مجھے نہیں چھوا۔ اور جب یہ آیت پڑھتے ہیں نا آپ، تو پھر آپ کو وہ سورہ رحمان کی وہ آیت یاد آتی ہے جو اللہ نے حوروں کے لیے کہا، حور مقصورات فی الخیام۔ پیارے پیغمبر اپنے امتیوں کو بتا دیجئے، جنت میں ہم نے جو ان کے لیے حوریں بنائی ہیں نا، ان حوروں کو ہم نے خیموں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان عورتوں کو، ان حوروں کو جب سے وہ پیدا ہوئی ہیں تب سے لے کر پہلی مرتبہ اگر کوئی چھوئے گا تو آپ کا امتی چھوئے گا جا کر۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، حور کو آج تک کسی نے نہیں چھوا۔ وہی بات مریم نے کہی لم یمسسنی بشر۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے باپ، یہ ہے بھائی جو اپنی بہن کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنے شوہر سے کہہ سکے مجھے دیکھنے والا، مجھے چھونے والا تو پہلا شخص ہے۔ لم یمسسنی بشر حور مقصورات فی الخیام۔ اور ادھر شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، بیٹیاں لینے کے لیے آئی ہیں، گھر سے نکلنا پڑ گیا، مجبوری بن گئی، بھائی نہیں ہے، بچیاں جوان ہیں، باپ بوڑھا ہے، لیکن باپ نے تربیت کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جب وہ موسیٰ کو لینے کے لیے آئی ہیں، بڑی حیا کی چال چل رہی تھی، کہیں موسیٰ کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے، یہ غیر محرم ہے، کہیں اس کی نظر نہ میرے اوپر پڑ جائے۔ اللہ نے دو باقیرہ کنواری لڑکیوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، ادھر مریم کی حیا کو بیان کیا، ادھر شعیب کی بیٹیوں کی حیا کو بیان کیا۔ یہ ہے محافظ جس نے اپنی بیٹی کو اس قابل بنایا، جس نے اپنی بہن کو اس قابل بنایا۔ تو کیا ہے اس کے لیے؟ کیا کنت انا وہو فی الجنت کہاتین، میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، دو انگلیاں ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس کو ذمہ داری سمجھ کر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر انعام بہت بڑا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور گھر آئے تو حضرت عائشہ نے حیران سی بیٹھی ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول آج میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا حضور میں گھر میں تھی تو ایک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک عورت سامنے کھڑی، اس کے پاس دو بچیاں، اس کی دو بیٹیاں اس کے پاس، ایک ادھر ایک ادھر، اور اس نے مجھ سے سوال کیا عائشہ ام المومنین اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے دیجئے۔ تو میں نے دیکھا تو میرے گھر میں 3 کھجوریں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھائیں، اس عورت کو دی، اس نے ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ بچیوں کو بھوک لگی تھی، بچیوں نے جیسے ہی پکڑی اپنے منہ میں ڈال لی اور فوراً ہاتھ آگے بڑھایا کہ یہ بھی ہمیں دے دو۔ تو جب ماں نے دیکھا بچیاں مانگ رہی ہیں تو اس نے اس تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بچی کو دے دی، آدھی ایک بچی کو دے دی، خود بھوکی رہی۔ حضور میں نے تو بڑا عجیب معاملہ دیکھا آج۔ حضرت عائشہ کے لیے یہ عجیب معاملہ اس لیے تھا، حضرت عائشہ کی اولاد نہیں تھی، آپ کے بچے نہیں تھے، اس لیے نا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک ماں جو ہے وہ خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کو پیٹ بھرتی ہے۔ یہ ان کے لیے بڑا تعجب کا معاملہ تھا، چھوٹی عمر کی تھی، آہستہ آہستہ انسان سیکھتا ہے۔ حضور میں نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ بے شک ان اللہ، یہ جو اس نے عمل کیا ہے نا کہ اپنی آدھی کھجور بھی اپنی بچیوں میں، اپنی بیٹیوں میں، کسی کی بچی نہیں ہے، اپنی بچی ہے، اپنی بچیوں میں تقسیم کر دی ہے، اللہ کی قسم یہ جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔
جنت میں جانے کے لیے کافی ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے کافی ہے یہ آدھی کھجور جو اس نے اپنی بچی کو کھلائی، کسی کی بچی کو نہیں کھلائی۔ اور جو باپ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اس بچی کا سارا حصہ ہی اپنے بچوں کو دے کر چلا جائے، اور جو بھائی سارے حصے پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے، اس کا کیا ہوتا ہوگا؟ اس کا کیا بنے گا؟ اگر ایک کھجور پر جنت مل سکتی ہے تو ایک کھجور چھیننے پر جہنم بھی مل سکتی ہے۔ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ساری احادیث کا ذخیرہ آپ اٹھا لیں، کہیں اللہ کے رسول نے بیٹوں کی پرورش اور تربیت پر کوئی فضیلت بیان نہیں، صرف آپ نے بیٹیوں کی تربیت اور ان کی پرورش پر فضیلت بیان کی۔ کیوں جی؟ حضور بچے بھی، ہمیں تو بچے اچھے لگتے ہیں حضور، ہم تو اللہ سے بیٹے مانگتے ہیں حضور، ہمیں تو بیٹیاں اگر پتہ لگ جائے بیٹی ہوئی ہے ہمارا تو منہ اتر جاتا ہے حضور، ہماری تو ساس تانے مارتی ہے، تو تیاں ہی دے جا رہی ہیں، تیاں اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، وہ دیتی ہے دی، اس نے اپنے پیٹ میں بنائی ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں شکل دیتا ہے، تمہیں جنس دیتا ہے، وہ اللہ نے دینا ہے۔ تم تانے مارتی ہو، ساسیں تانے مارتی ہیں، بہو اتنی جمی جا رہی، تو یار دینے والا اللہ۔ میں سعودیہ سے آیا تو شیخ ندیم صاحب وہاں مجھے ملے تو میں نے کہا استاد جی یہاں بڑی توحید ہے، الحمدللہ مکہ کے اندر ہمیں بڑی توحید نظر آتی ہے۔ مجھے کہنے لگے بھائی ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں، ہم نے ایسی توحید دیکھی ہے وہاں پر کہ اگر آپ بس پر سوار ہوئے نا اور آپ نے ڈرائیور سے یہ پوچھ لیا، کہتے ہیں کہ وقت تھا یہاں پر کہ ڈرائیور سے یہ پوچھ لیا نا کہ ہم اپنی منزل پر کتنے بجے تک پہنچ جائیں گے، ایسٹیمیٹ کیا ہے، اندازہ کیا ہے، تو وہ بس کو روک لیتا تھا، کہتا تھا تم مجھ سے غیب کی بات پوچھ رہے ہو، غیب کا عالم تو اللہ ہے، تجھے یقین نہیں میری بس سے اتر جائے، عالم الغیب والشہادہ اللہ کی ذات ہے، تم مجھ سے پوچھتا ہے۔ ایسی توحید تھی ان کے ہاں، اور آج ہمارے ہاں دیکھ لیں آپ، اب بچی پیدا ہو جائے پریشانی لگ جاتی ہے، کیا ہو جائے گا، دوسروں کو پریشانیاں لگ جاتی ہیں، چھوٹی سی عمر چلا نے انیاں تیاں دیتی ہیں، پتہ نہیں کی بنے گا۔ ساری فضیلتیں بیٹیوں کی تربیت کی، اگر آپ اور میں حاصل کرنا چاہیں تو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ کی بہن نہیں تھی، سگی بہن، حضور اکیلے ہی تھے، آپ کا سگا کوئی بھائی نہیں تھا، آپ کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، ہاں بیٹی تو بیٹیاں آپ کی تھیں، اور اللہ کے رسول نے پھر بیٹیوں کے ساتھ نبھا کر کے دکھایا کہ بیٹیوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا گواہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے یہ اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا کہ جیسے ہی ہمارے گھر میں حضرت فاطمہ داخل ہوتی اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے اور لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور فرمایا پھر کبھی اگر ہم فاطمہ کے گھر جاتے تو فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور آتی اور اپنے بابا کا بوسہ لیتی اور پھر ان کو لے جا کے اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ اور حضور نے یہ معاملہ صرف شادی سے پہلے تک ہی نہیں رکھا کہ جی ہن اگلے گھر چلی گئی ہے تو ہن وہ دوسرا دیکھے، ان کی ذمہ داری نہیں، حضور نے پورا پیچھا کیا ہے۔ آپ کا گھر اور حضرت فاطمہ کا گھر سانجھی دیوار تھی، ایک دیوار، اکٹھے رہتے تھے، ادھر حضرت عائشہ کا گھر تھا، ادھر حضرت فاطمہ کا گھر تھا، دیوار ایک تھی۔ تو حضور کا یہ معمول تھا جب آپ فجر کے لیے اپنے گھر سے نکلتے دروازے پر دستک دے کے جاتے، علی فاطمہ اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ نماز کی فکر بیٹی کی شادی کے بعد بھی اللہ کے رسول، اور کئی دفعہ وہ واقعہ آپ نے سنا، حسن و حسین کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، حضور گھر جاتے ہیں، کیا ہوا ہے میرے بچوں کو؟ حضور نے فاطمہ کے بچوں کو اپنا بچہ کہا یہ میرے پھول ہیں، ان سے مجھے خوشبو آتی ہے، یہ بیٹی کی عزت ہے نا، بیٹی کو آن کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر نے ایک دفعہ دیکھا حسن و حسین کو کھیلتا ہوا اور علی کو مخاطب کر کے کہا علی پیدا تیری سلب سے ہوئے ہیں، بچے تیرے ہیں، مشابہت اس کی رسول اللہ سے ہے، شکل ان کی اللہ کے رسول سے ملتی ہے، ہیں تیرے لگتے حضور کے، ایسی محبت۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول نے نا کندھوں پر اٹھایا ہوا، یہ حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، آپ جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا
تو بڑے پیار سے کہنے لگی حسن و حسین تمہاری کیا شان ہے، کتنی عظیم سواری ہے جو تمہیں لے کر جا رہی ہے، اللہ کے رسول تمہیں کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے، کتنی عظیم سواری ہے، جس کی اپنی سواری براق ہے اس نے تمہیں اٹھایا ہوا ہے۔ جب یہ حضور نے بات سنی نا، اللہ کرے آپ اور میں بھی ایسے باپ بن جائیں، ایسے بڑے بن جائیں جو اپنے بچوں کی اس طرح عزت کریں۔ حضور نے صرف عمر کی بات سن کر اکتفا نہیں کیا، حضور نے کہا عمر تجھے سواری نظر آتی ہے، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنی عظیم ہے، اللہ اکبر، یہ بھی تو دیکھ سوار کتنے عظیم ہے۔ کیا آپ اور میں اپنے بچوں کی عزت نہیں کر سکتے؟ کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار میرا بیٹا بھی تو دیکھو کتنا عظیم ہے، میرا بیٹا بھی تو کتنا قابل ہے؟ ہمارے منہ سے یہ الفاظ کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول نے فوراً کہا بھائی میرے بچہ ٹھیک ہے، میں اگر بڑا ہوں عظیم ہوں تو میرے بچے بھی بہت بڑے ہیں۔ اگلے بندے کے ذہن میں عزت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی بچوں کی؟ نماز اللہ کے رسول پڑھے، حضرت حسن و حسین آئے، سجدہ لمبا کر دیا، تنگ کیا، حضور سلام پھیر کے پیچھے ہوئے نا تو صحابہ کرام آگے ہوئے پکڑنے کے لیے، حضور بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر، میرے بچے عزت دی اللہ کے رسول نے۔ صحابہ کو بھی سمجھ آئی بھائی حضور کے بچے۔ پھر آپ نے وہ بھی منظر دیکھا، حضور ممبر پر کھڑے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سامنے حسن و حسین آ رہے ہیں، حضور ممبر سے اترے، خطبہ آپ نے چھوڑ دیا، منقطع کیا، گئے جا کر دونوں کو اٹھایا، دونوں کو گود میں لے کر آئے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور جا کر ایسے بٹھا کر پھر ممبر پر آ گئے، کَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اللہ نے کہا اولاد فتنہ ہے، مجھ سے میرے بچے دیکھے نہیں گئے، وہ گرتے ہوئے آ رہے تھے، میں گیا اور میں اٹھا کر لے گیا۔ عزت بنی کہ نہیں بنی؟ بچوں کی عزت دوسروں کے سامنے ہوئی نا، اپنی اولاد کو عزت دے دوسروں کے سامنے تاکہ دوسرے بھی ان کو عزت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بیٹی اور پھر اپنی بیٹی کے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ، یہ صرف کباری جب تک میرے گھر میں وہی تک نہیں، وہ بھی آپ کو منظر یاد ہوگا، آخری وقت ہے اللہ کے رسول کا، 9 بیویاں حضور کے ارد گرد بیٹھی ہیں، حضور بیمار ہیں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضور نے ان کو قریب کیا اور فاطمہ کے کان میں بات کی، فاطمہ رونے لگ گئی، حضور نے پھر ان کو اپنے قریب کیا اور پھر کان میں ایک بات کی، اور فاطمہ پھر مسکرانے لگی۔ کہا ہم سوچنے لگی یہ کون سی ایسی بات تھی جو اللہ کے رسول نے ہم سے نہیں کی، فاطمہ سے کی۔ آپ دیکھیں وقت کتنا ہے، بیویاں ساتھ بیٹھی ہیں، پر اگر راز کسی کو بتایا ہے تو اپنی بیٹی کو بتایا ہے۔ یہ شرف اگر اللہ کے رسول نے کسی کو دیا ہے کہ جاتے ہوئے میں اپنا راز کسی کو بتا، اپنی بیٹی کو آن کیا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا فاطمہ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا تیرے کان میں؟ کہا پہلی دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ میرا آخری وقت ہے میں جا رہا ہوں۔ اچھا یہ بات حضور کسی اور کو بھی بتا سکتے تھے، عائشہ کو بھی بتا سکتے تھے، کسی اور کو بھی بتا سکتے تھے، فاطمہ کو بتایا۔ ایسی محبت۔ علی رضی اللہ عنہ آئے، ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا، دوسری شادی کر لوں میں۔ حضور منبر پر کھڑے ہوئے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو دکھ دے گا وہ محمد کو دکھ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی اگر تو نے کرنی ہے تو کر، تجھے اجازت ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، میری فاطمہ کو چھوڑ دے میری فاطمہ۔ اس حد تک اللہ کے رسول گئے، اپنی بیٹی کے لیے محافظ کی طرح حضور کھڑے رہے ساری زندگی، علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، علی نہیں کرنے دوں گا، نہیں کی حضرت علی جب تک حضرت فاطمہ رہی۔ غالباً 8 یا 9 سال کا ان دونوں کا ساتھ ہے، دوسری شادی نہیں کرنے دی حضور نہیں کی حضرت علی۔ اتنی محبت، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اس کا دکھ کیسے دیکھوں؟ تو فرمایا جب مجھے یہ بتایا راز تو میں رونے لگی کہ اب بابا جانے والے ہیں، تو پھر دوبارہ مجھے بلایا اور مجھے کہا فاطمہ میرے ساتھ سب سے پہلے ملاقات اگر ہوگی تو تیری ہوگی۔ میں مسکرائی، حالانکہ اس خبر کے اندر یہ خبر ہے موت کی، یہ خبر ہے موت کی، فاطمہ کہ تیری موت قریب ہے۔ تو موت سے تو انسان کو ڈر لگتا ہے، لیکن فاطمہ مسکرا رہی ہے، کیوں؟ مجھے پتا ہے جب میری موت آئے گی اس دنیا کے جھنجھلاہٹ سے، ان دنیا کے مسائل سے جان چھڑا کر میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں گی۔ 6 مہینے کا عرصہ گزارا ہے حضرت فاطمہ نے،
اور جیسے گزارا ہے وہ فاطمہ کو پتا ہے. کبھی اللہ آپ کو موقع دے آپ وہ اشعار پڑھیں جب حضرت بلال اور باقی صحابہ حضور کو دفن کر کے باہر نکلے نا, اور جب حضرت فاطمہ نے وہاں جو قصیدہ پڑھا ہے, اے بلال کس طرح تم میرے بابا کو دفن کر کے آ گئے ہو, اگر اللہ آپ کو موقع دے آپ وہ قصیدہ پڑھیں, آپ کو پتہ لگے حضور کی اور فاطمہ کی کیسی محبت تھی, کیسی الفت تھی. 6 مہینے اپنے بابا کے غم میں رہ کر حضرت فاطمہ بھی اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہیں. یہ ہے بچیوں کے ساتھ معاملہ, بچوں کی تربیت کا معاملہ, بچوں کے ساتھ محبت کرنا, اور اس محبت پر اللہ رب العالمین آپ کو اجر دیں گے, اللہ آپ کو جنت کا داخلہ دیں گے. اور حضور نے فرمایا کہا تئی اگر اچھی طرح کر کے آئے گا نا اپنی بیٹی کی تربیت تو انشاءاللہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.